ایک صحابی کی بیگم کا عجیب واقعہ۔ دوستو، مدینہ شہر میں ایک عورت تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور خوبصورتی میں بڑی حسین و جمال تھی۔ ایک دن اس کا ایک صحابی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی، رزق کی کمی نہیں تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک دن ان کے شوہر جو صحابی تھے نماز پڑھ کر آئے اور ان سے کہا کہ بیگم مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ وہ پانی لینے گئیں، اتنے میں جب تک وہ آئیں ان کے شوہر سو چکے تھے، پر وہ پانی لے کر وہیں پر کھڑی رہیں اور جب ان کے شوہر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ابھی تک وہی پانی لے کر کھڑی ہے۔ بڑی حیرانی سے کہا کہ بیگم تم ابھی تک یہیں پر پانی لے کر کھڑی ہو؟ کیا تم میری اتنی خدمت گزار بیگم ہو اور مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تمہیں اتنی دیر یہاں کھڑے ہونے میں کچھ تکلیف ہی نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ لیجیے، پانی پیجیے۔ انہوں نے پانی پیا، تب وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ میں تمہاری خدمت سے بہت خوش ہوا، تمہیں جو مانگنا ہے تم مانگو، میں تمہیں دے دوں گا۔ تب ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ اپنی بات سے پکے ہیں، جو میں مانگوں گی وہی مجھے دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنی بات سے پکا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے طلاق دے دیجیے اور طلاق دے کر مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میں نے کچھ برا بھلا کہا ہے یا کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا پھر تمہاری کوئی امید توڑی ہے؟ بھلا تم مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ تمہاری اس بات سے بہت حیران ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو میں نے کہا آپ مجھے کر کے دیجیے۔ تو کہنے لگے کہ ہم صبح آقائے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور انہیں اپنی اس پریشانی کے بارے میں انہیں بتائیں گے۔ اب جو کچھ فیصلہ کریں گے وہی کریں گے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، پر تم سے وعدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے تمہیں دینا بھی پڑے طلاق، اس لیے میں اپنی اس پریشانی کا حل وہیں پر نکالنا چاہتا ہوں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ وہ دونوں سو جاتے ہیں اور بیگم صبح اٹھتے ہی ان سے کہتی ہے کہ چلیے جلدی سے، ہمیں نبی کریم کے دربار میں بھی جانا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں جانے کے لیے نکلتے ہیں، ان صحابی یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پیر میں ایک زمین پر پڑی ہوئی کیل گھس جاتی ہے اور پیر میں سے خون ہی خون نکلنے لگتا ہے، اور بیوی یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ چلیے چلیے جلدی سے اندر چلیے۔ وہ دونوں جلدی اندر چلے جاتے ہیں اور ان کی بیگم ان کے پیر میں ایک دوپٹہ پھاڑ کر جلدی سے باندھ دیتی ہے، جس سے کہ خون رک جاتا ہے۔ تب اس کے شوہر کہتے ہیں کہ ابھی تک تمہیں بہت جلدی تھی نبی کریم کے دربار میں جانے کی، مجھے طلاق دینے کی، پر اچانک سے تم مجھے گھر کے اندر کیوں لے آئیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں جس پریشانی میں چل رہی تھی، جو میرے دل میں طوفان تھا، وہ حل ہو گیا، مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ تو اس کے شوہر کہتے ہیں کہ اچھا، مجھے بھی تم اپنے سوالوں کے جواب بتاؤ، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تھی نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے وہ سب سے زیادہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے، اس کا سب سے زیادہ امتحان لیتا ہے۔ پر مجھے اپنے اس سسرال میں کہیں بھی پریشانی نظر نہیں آتی، کہیں بھی مصیبت دکھائی نہیں دیتی۔ آپ تو اللہ کے سچے صحابی ہیں، آپ بھی مجھے پریشانی میں نہیں دکھتے، تو کیا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو پھر میں ایسے بندے کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہی سوچ کر میں نے آپ سے طلاق مانگا، پر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے تھے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جا رہے تھے، تبھی آپ کو چوٹ لگی اور ایک مصیبت بن کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ آپ سے خوش ہے، اور میں ایسے ہی بندے کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی ہمیشہ خدمت گزار بیگم بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ تب اس کے شوہر ان کی باتوں سے حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنی بیگم کو گلے لگا لیتے ہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے تو اس کے سر پر پریشانیوں کا بوجھ ڈال دیتا ہے، اور اس پر پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے چٹان پر سے پھسلتا ہوا پانی ایک جھیل میں جا کر گرتا ہے، اور اگر وہ بندہ اللہ کی آزمائشوں میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ دنیا میں اور آخرت میں نعمتیں ہی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم دوستو۔